لائق سا تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر حضرت علامہ و مولانا بدیع الزماں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ امام و خطیب رحیمی مسجد، بالخصوص خلیفہ حضور شیخ الاسلام مداح رسول بلبل باغ رسالت شہزادہ غوث العظم دستگیر حضرت علامہ سید محمد ایوب میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، پیر طریقت شہزادہ غوث اعظم حضور سیدی سرکار ابجی میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ وَمَا كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ وَقَالَ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وقال ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ماہ ربیع الآخر کی پہلی شب میں ہم اور آپ جشن غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دونوں جہان کی بھلائیوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام اہل سنت بارگاہ قادریت میں خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوہ تیرا، اور کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور شان قادریت یہ ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، اور کہتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا، اور کہتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ مختار ہو کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور آخر میں عرض کرتے ہیں حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا نہیں، حسن نیت ہو تو خطا پھر کبھی کرتا نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دو گانا تیرا، آزمایا ہے یگانہ ہے دو گانا تیرا، اور آخر میں عرض کرتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، اور کہتے ہیں فخر آقا میں رضا، فخر آقا میں رضا، اور بھی
ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب تمامی غلامان قادریت کو اس فقیر برکاتی کی جانب سے ماہ ربیع الغوث کا چاند بھی مبارک ہو اور پہلی شب بھی مبارک ہو اور یہ مقدس ماہ بھی آپ کو مبارک ہو. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب غلامان قادریت کو دونوں جہان کی سرخ روئی اس ماہ مبارک میں اللہ نصیب فرمائے. بالخصوص یہ ماہ مبارک کی آمد یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اتنی بڑی اولو العزم شخصیت کے 11 روزہ جلسے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ مرکز دعا جس کو کہتے ہیں کہ جہاں دعا بھی پہنچتی ہیں تو وہ بھی رشک کرنے لگے. اتنی بڑی ذات والا صفات کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں. پہلی شب ہے اور فقیر قادری جس عنوان کے ساتھ حاضر ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی کما حقہ مجھے اس عنوان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور جو بھی کہوں حسن نیت کے ساتھ کہوں, اچھی تدبیر کے ساتھ کہوں, حکمت عملی کے ساتھ کہوں, اور اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک جملے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اللہ ہم سب کو یہ سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. آج کی گفتگو ہے نیت. بس اس کو ذہن میں رکھیے گا اور پوری گفتگو بڑی سنجیدگی سے سماعت کیجیے گا. ہو سکتا ہے آج تک جو زندگی گزری اور اس کے بعد آنے والی زندگی کا ایک کوئی مقصد اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مجلس پر اس پر گفتگو کرنا میرا بجا ہوگا. نیت ہے کیا؟ نیت کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کیا ہے اور ہمارے اسلاف نے اس پر کتنی سنجیدگی سے عمل فرمایا اور اس کو ولایت کی اس راہ میں یعنی اولیاء جو بنتے ہیں اس سالک کو اس نیتوں کی کتنی بڑی دخل اندازی ہوتی ہے. اس کو آپ تھوڑا سنیں گے تو آپ کے دل میں بھی یہ احساس بیدار ہوگا کہ آج سے مجھے بھی اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ایسا آپ محسوس کریں گے. اس کو تھوڑا سنجیدگی سے سنیے گا کیونکہ ہے نیا عنوان میرے لیے اور آپ کے لیے بھی نیا عنوان ہے. کوشش یہ کروں گا کہ سادے الفاظ میں آپ تک پہنچا دوں اور اللہ کرے کسی ایک بندے کے دل میں بھی اگر بات اثر کر جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ہماری محنتیں قبولیت کی دستک دے سکتی ہے. بس عمل میں لانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے قرآن عظیم نے اس نیت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو عمل غلطی کی بنیاد پر ہو جائے یعنی بھول کی بنیاد پر اس میں کوئی گناہ نہیں مگر جو دل کے ارادے سے کیا جائے گا اس پر گناہ ہوگا اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ قرآن عظیم نے کسی بھی نیک کام کے اچھے یا برے ہونے کے معاملے میں اس کا سارا دار و مدار دل کی نیت پر قرار دیا ہے. اگر ارادہ درست ہے تو اعمال درست ہے, اگر نیت درست ہے اعمال درست ہے. اور اللہ نہ کرے اگر نیت میں فطور پیدا ہوا تو نیک عمل بھی گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے.
اب یہ فلسفہ قرآن کا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں اور آپ کو ایک ذہن دیا کہ میں جب اچھے کاموں میں بھی نیت اتنی خالص دیکھتا ہوں تو برے کام کے معاملے میں کتنا غیرت مند ہوں گا، یہ آپ خود فیصلہ کرنا۔ یہ انسان کو ایک تنبیہ کی، اچھے کاموں میں بھی میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، اگر اچھے کام بھی اچھی نیت سے کرو گے تو فرمایا صلہ دوں گا، اور اگر اس میں فطور پیدا ہوا تو وہ تمہارے منہ پر مار کر جہنم رسید کر دوں گا۔ اس کو گناہ ثابت کرے گا اللہ۔ ایک فرمان تو یہ ہو گیا جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا میں اجر چاہے گا اس سے ہم دیں گے۔ دنیا میں کوئی نیک کام کرے اور کوئی یہ چاہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے تو فرمایا وہ ہم دیں گے، اور فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو نیکی کر کے بھول جائے اور یہ سوچے کہ وہ آخرت میں ملے تو فرمایا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم آخرت میں بھی دیں گے۔ دنیا کی نیت ہے تو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت کی نیت کرو گے تو آخرت میں بھی دیں گے۔ لیکن ایک بات فرمائی وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر کرنے والوں بندوں کو اور بڑی جزا عطا فرمائیں گے۔ یعنی شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مؤخر کر دے، آخرت میں زیادہ ملے۔ تو اس نیت سے اگر بندہ یہ عمل کرے تو اس کا بدلہ اللہ چاہے تو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دنیا ہمیں دکھا کر منواتی ہے، اور قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کے دکھاوے پر مت جانا۔ میں نے جو آخرت کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں لوگ ہو سکتا ہے وعدہ خلافی کر لیں، لیکن تمہارا رب وہ ہے انک لا تخلف المیعاد، تمہارا رب کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تم جو بھی چاہو گے دوں گا ضرور، لیکن آخرت کے لیے اگر شکر کرتے ہوئے مؤخر کر دو گے نا تو اتنا دوں گا کہ پھر تم اپنا حساب نہیں لگا سکو گے۔ اور اس کی چھوٹی سی جھلک آپ دیکھ لیں، حضور غوث پاک صدیوں پہلے ہوئے جیلان میں پیدا، ہجرت کی بغداد میں، اور بغداد معلیٰ میں رہ کر آج پوری دنیا قادریت اگر اپنا رہنما اور پیشوا کسی کو تصور کرتی ہے تو وہ شہنشاہ بغداد غوث العظم دستگیر کو تسلیم کرتی ہے۔ بظاہر سفر کر کے جا رہے ہیں، اپنا حسن نیت بھی تو دیکھیں۔ بظاہر نیت یہ تھی کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں، لیکن نیت کے صدق کی بنیاد پر عمل جو بھی کیا نا وہ صرف آخرت کے لیے کیا۔ دنیا دکھا کیا رہی تھی؟ 60 ڈاکو، سامنے تو 60 ڈاکو کھڑے تھے، اور وہ بھی ہمدان کے خونخوار ڈاکو تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ یعنی اسپیشل ان کا یہ ہنر تھا، یعنی یہ کام ہی یہی کرتے تھے۔ پڑ گئے 60 ڈاکو، اور سب سے پوچھا، غوث پاک فرماتے ایک بندہ مجھ سے بھی پوچھنے آیا، میں نے اسے جواب بھی دیا، دوسرا بھی آیا، تیسرا نہیں آیا۔ وہ دونوں جا کے اپنے سردار کے پاس مجھے اٹھا کے لے گئے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ کچھ بول رہا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز دکھتی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہہ ضرور رہا۔ اب غوث پاک کے سامنے ایک تو ڈاکو ہے، پتا ہے کہ سب کا لوٹ لیا، میں بھی بتا دوں گا تو لوٹ لیا جاؤں گا۔ بظاہر دنیا نقصان بتا رہی تھی کہ اگر بتا دیا کہ اس میں 40 اشرفیہ ہے، لوٹ لیے جاؤ گے، لیکن ضمیر کہہ رہا تھا ماں سے جو صدق کی نیت کا وعدہ کیا ہے نا، توڑنا نہیں، آخری فائدہ ملے گا آخرت میں، ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑنا نہیں، نیت ہے۔ بس دل کے ضمیر نے جھنجھوڑا۔ سردار نے پوچھا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں ہم لوگ کون ہیں؟ تو کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ کہا کون لوگ؟ کہا ڈاکو۔ کہا پھر بھی آپ نے بتا دیا کہ میرا مال یہ گدلی کے نیچے سلا ہوا ہے، آخر اس کی کوئی وجہ؟ تو کہا بس ایک، گھر سے چلا تھا نا تو حسن نیت کے ساتھ چلا تھا، ماں نے جو کہا ہے نا وہ سچ کر کے دکھاؤں گا۔ ماں ہے دور و دراز، ساتھ میں نہیں ہے،
کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے اتنا کہ یہ گھر پہ جا کے بتا بھی دے گا، لیکن حسن نیت تھی نا، وہیں کہہ دیا ماں کے ایک وعدے کو توڑنا یہ گوارا نہیں ہے، بس اس نیت نے سچ بولنے پر ابھار دیا ہے۔ قدرت نے اس ایک سچی نیت کا فائدہ یہ دیا کہ 60 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ میں یہ نیت پر گفتگو کر رہا ہوں، کرامت پہ نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیں ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری نیت کیا، آپ خود دیکھ لیں۔ دنیا دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے غوث پاک نے دنیا دیکھی ہوتی نا تو وہاں جھوٹ بنا کر اپنا مال بچا سکتے تھے، کیونکہ سلا ہوا اندر تھا، کوئی ادھیڑتا نہیں۔ لیکن وہ سچی نیت والے لوگ تھے، ادھیڑ کر بتایا، نیچے گری اشرفیہ۔ ڈاکو لوٹنا تو دور کنار، اس نے اپنا زمانے سے جو گناہ کرتا آ رہا تھا اس نے سیلنڈر کرتے ہوئے کہا شہزادے جب تیری حسن نیت یہ ہے کہ تم ماں کا وعدہ توڑ نہیں سکتا، میں ایک زمانے سے اپنے رب کا وعدہ توڑ رہا ہوں، ہاتھ آگے بڑھا توبہ کر کے سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہماری نیتیں جو ہے نا وہ بدل گئی۔ ہاں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں اپنی نیت عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے میں کسی پر طنز نہیں کرتا۔ آج ہماری کرسیوں پر بیٹھنے کے ساتھ بھی ہماری نیتیں خراب ہو گئی کہ ہم رحیم نگر میں جا کر صرف اس لیے اچھی تقریر کریں گے کہ دوسرے سال بھی بلائیں۔ اللہ قیامت کے دن ہم جیسے لوگوں کو منہ کے بل گھسڑ کر جہنم میں ڈال دے، کہ صرف لوگوں کی واہ واہ کے لیے لوگوں تک علم پہنچایا، یہ اللہ قیامت کے دن عالموں کے ساتھ کرے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اپنی نیت درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت ضرورت ہے اس کی۔ ہم نے کرامتیں بہت سنی، فضیلتیں بہت پڑھی، ہم نیت درست نہیں کر سکے، آج تک نہ کر سکے۔ ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو دیکھیں نا، آپ امامہ ہے، بڑا جبہ ہے، لیکن جب تنہائیاں ہوتی ہیں نا تو ہمارا ربی بہتی ہے۔ ہمیں سب کو اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں گے نا صرف اللہ کے لیے، صرف ایک نیت رکھ لو، بس اللہ تو راضی ہو جا۔ جب اس کی رضا کے لیے کام ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ برکتیں اتنی دیتا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، میرا دل چاہتا ہے میں بہت بعد میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو، لیکن بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ نیت کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی بوڑھا ہو جائے تب نیت صحیح ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، اللہ اگر نیت کا قبلہ درست کر دے نا تو بچپن میں بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ آپ نے حضرت معروف کرخی کا نام سنا ہوگا، یہ سلسلہ قادریہ کے غوث پاک کے اوپر کے جو پیران نظام ہے نا، سلسلہ جنیدیہ سے ہوتا ہوا جو سلسلہ قادریہ ملتا ہے، ان میں نام ہے ان کا۔ 4 سال کی عمر ہے، مانے اس زمانے میں عیسائی کے پادری جو پڑھاتے تھے نا وہاں بھیجا، بظاہر مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، اور کسی نے لکھا مجوسی تھے، پادری کے پاس پہنچا دیے گئے۔ پادری نے پوچھا کہ آپ گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ تو کہا امی، ابو اور میں۔ تو کہا کتنے ہوئے؟ تو کہا 3۔ تو عیسائی پادری نے سکھایا یہ حساب کروا کر، کہا تو بولو خدا بھی 3 ہے۔ اب 4 سال کا بچہ، اس کو کیا پتا کہ کتنے خدا ہے، لیکن نیت صاف ہوتی ہے نا تو 4 سال کا بچہ عیسائی کے گھر میں جنم لینے والا بھی پادری سے کہتا ہے لالا ہوا اللہ احد، نہیں 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 3 خدا نہیں ہے، خدا تو صرف ایک ہے، اس کو کہتے اس نے نیت۔ وہ پھر پادری کو دیکھتا نہیں کہ یہ کون ہے، اس نے کہا لالا هو اللہ احد۔ پادری نے کہا بیٹا ابھی میں نے تو سمجھا ہے تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا 3۔ تو کہا بولو 3 خدا۔ کہا لالا هو اللہ احد۔ پادری بھی اچنبے میں تھا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی خدا کی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔
آج ہمارے گھر میں پیدا ہوا، نام رکھا عبد الرحیم، ابا کا نام ہے احمد، بھائی کا نام ہے رفیق، الیاس، یوسف، ماں کا نام ہے حلیمہ۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی توحید پر کبھی غور و فکر کیا؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو معاذ اللہ رب العالمین شرک خفی میں مبتلا ہے۔ ہاں، اب شرک خفی کس کو کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ یہ شرک خفی ہے کیا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے، لیکن میں ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے کفر میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے، یعنی آپ میں سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا مجموعی طور پر۔ تو کہا حضور کس چیز کا خوف ہے؟ تو فرمایا مجھے تم سے شرک خفی کا ڈر ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ شرک خفی کیا ہے؟ تو کہا تم دنیا کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرنے لگو گے، اور حضور نے فرمایا یہ چھوٹا شرک ہے۔ آج پوری دنیا دیکھ لیں آپ، کوئی بھی ہو، ہم ہر چیز دکھا کر کروا رہے ہیں، لیکن کاش اللہ ہمیں کوئی ایسی توفیق دے دے کہ کوئی نہ کوئی عمل تو ایسا کر لو کہ جس کو صرف تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہو، اس کے سوا تیسرا کسی کو پتہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، ہمارے یہاں ایک سیدھی جانب فرشتہ رہتا ہے، ایک الٹی جانب رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، یعنی ایک اچھائیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا گیا کیا یہ دونوں فرشتے بھی لوگوں کے ارادوں سے واقف ہوتے ہیں؟ حالانکہ فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہے، یعنی علم غیب نہیں ہے، تو کیا یہ فرشتے بھی ان کی نیتوں کو جان لیتے ہیں؟ اب نیت تو ہے دل میں، ارادہ بندہ کرتا دل میں، تو کیا فرشتوں کو بھی یہ پاور ملتا ہے کہ وہ ان کے ارادوں کو بھی لکھ لیں؟ تو فرمایا علم غیب فرشتوں کو تو نہیں ہے، لیکن وہ پہچان کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب بندہ اچھائی کی صرف نیت کرتا ہے نا، اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور اس کو صرف فرشتہ سونگتا ہے، یعنی محسوس کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کہ جیسے کستوری کی خوشبو پھیلتی ہے، اسی وقت یہ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے اس نے دل میں اچھائی کی نیت کی ہے۔ بس یہ فرشتوں کو یوں پتہ لگوایا جاتا ہے۔ اور کہا کہ جب کوئی برائی کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ابھی کیا نہیں ہے لیکن قصد کرتا ہے، تو فرمایا اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، جیسے نجاست میں سے آتی ہے ایسی بدبو پھیلتی ہے۔ تو یہ فرشتہ جان لیتا کہ یہ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے ذریعے وہ چیزیں اچھائی اور برائی کے ارادے لکھتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو آج ہمارے یہاں، جیسے میں میرے یہاں دارالعلوم میں سی سی کیمرے ہے، مجھے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ سی سی کیمرے کی طرف نظر جائے گی نا کہ یار یہاں تو لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب سی سی کیمرے میں اگر کوئی فالٹ آ گیا، لائٹ چلی گئی، یا اس کا جو مین بورڈ ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا، یا اندر کچھ خراب ہو گیا، تو وہ میں نہیں جانتا، وہ صرف یہ کیمرے لگانے والا جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا ایک سی سی کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، یہ جو لگے ہوئے ہیں نا، یہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے کسی بندے سے غافل نہیں رہتے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے اوپر کتنی سیکورٹی مطلب پھول لگا دی گئی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ حسن نیت اگر اچھی ہو نا، تو یہ فرشتوں کو بھی تمہارے اور ہمارے جسم سے خوشبوئیں مہکنے لگتی ہیں۔ ایسا کریں، نیت صاف کریں۔ اور آگے سنیے، اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر یہ وعدہ فرمایا، کہا دنیا چاہو گے تو دنیا دیں گے، آخرت چاہو گے تو آخرت دیں گے۔ اور جس نے دنیا چاہی دنیا بھی دی، آخرت چاہی تو آخرت بھی دی۔ یہی 4 سالہ بچہ جب یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے، پادری نے مارا، پیٹا، دھمکایا،
اور مدرسے سے دھکے دے کے باہر کر دیا۔ 4 سال کا بچہ کیا سمجھدار ہوتا ہے، لیکن قدرت جب نیتیں درست کر دیتا ہے نا تو پھر اس کے حسن نیت کی وجہ سے ان کے رخ بھی ادھر موڑ دیتا ہے کہ پھر وہ غلط جگہ نہیں جاتے، انہیں راہ راست پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ نصیب ہوئی۔ یہ اس زمانے کے عبقری شخصیتوں میں سے، یعنی 12 ائمہ اہل بیت جو ہیں ان میں سے یہ حیات تھے اس وقت، ان کے پاس یا امام محمد باقر کے پاس یا امام جعفر صادق کے پاس ان نفوس قدسیہ، اور چوتھی شخصیت ہے کہ حضرت داؤد طائی کے پاس انہیں پہنچایا گیا، اور انہوں نے چند سالوں میں صرف علم ظاہر نہیں، یہ چاروں کے درمیان رہ کر انہوں نے علم ظاہری اور باطنی دونوں حاصل فرمایا، گھر نہیں گئے۔ اب جب وہاں علم پڑھ لیا خوب اچھی طرح تو چند سال بیت گئے تھے، ماں باپ کو بھی تشویش ہوئی، بیٹا ایک ہی تھا، تو دل ہی دل میں یہ کہتے تھے کہ ہمارا بیٹا کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، گھر آ جائے نا تو اچھا ہوتا۔ اب ماں باپ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کسی بھی مذہب میں رہتے ہوں، لیکن ان کی دعائیں جو ہے نا بڑی تیز قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی شان یہ ہے، جب انہوں نے درد بھری آہیں لی، قدرت نے فیصلہ کیا، ایک دن معروف کرکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، کہا معروف ایک زمانہ ہو گیا ماں باپ کو دیکھا نہیں ہے، چل کے دیکھ تو صحیح کہ ماں باپ کس پوزیشن میں ہیں۔ یہ دل میں خیال ڈالا، پوچھتے پوچھتے آ گئے، اور جیسے آئے نا تو دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ تو کہا معروف۔ تو کہا بیٹے کس دین پر ہو؟ ماں باپ عیسائی یا مجوسی تھے، تو کہا بیٹا کس دین پر ہو؟ تو کہا اسلام، یعنی مسلمان ہوں۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کوئی پوچھے کیا بات سندھی، اولا بہن پوچھے تمہیں تھے کہ مکرانی، اولن پوچھے تھے کہ منصوری، اولن پوچھے تھے کہ قریشی، اولن پوچھے تھے کہ پھلانا۔ ہم لوگوں نے یہ پہچان کروائی، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہم سب جو بکھرے ہوئے نا، جیسے کسی بھی جماعت پر کوئی بلا آ گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں پھلانی جماعت ہے نا یہ بھگوے ہے۔ یہ برادری کا بٹوارہ اس حد تک ہمیں مار دیا، اس حد تک مار دیا کہ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں تو پھلانا میں دکریت نہیں دیتا۔ یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ اسی بنیاد پر برادری پر فخر نہ کریں، مسلمان اور مصطفیٰ کے غلام ہونے پر فخر کریں۔ اپنا تعارف یوں کرائیں میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، محمدی ہوں، حضور غوث پاک کے ذریعے تعارف کروائیں قادری ہوں، غریب نواز کے ذریعے تعارف کروائیں چشتی ہوں، مخدوم پاک کے ذریعے کہلوائیں کہ میں اشرفی ہوں، صابر پاک کی نسبت مل جائے کہیں صابری ہوں، نظام الدین اولیاء کی نسبت ملے کہیں نظامی ہوں، یعنی جہاں جہاں سے آپ کو لطف ملے وہاں سے تعارف کروائیں، اس لیے کہ ہماری برادریاں چند نسلوں کے بعد مسلمان نہیں ہیں، اگر اسلام بھی پہنچا ہے تو کسی اللہ کے ولی کے قدموں کی برکت کی وجہ سے پہنچا ہے۔ سینکڑوں قوم کی بچیاں جوان ہو کر گھر بیٹھی ہوئی ہے، رشتے ناتے آتے ہی نہیں ہیں، مالیگاؤں تک جائیں گے، رحیم نگر میں رشتہ نہیں ڈھونڈ رہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ایک دم سیدھی سادھی بات عرض کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی برادری کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری بیٹیاں دوسروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں بھاگے گی تو کیا کرے گی؟ وہ غریب ماں باپ جو خون کے آنسو روتے ہیں ان کے یہاں کوئی رشتہ لے کر نہیں جاتا، صرف آپ مالدار اس لیے۔ ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے دل کے دریچے کھولیے، اچھی نیت کے ساتھ اگر کسی غریب کی بیٹی بھی گھر لے آؤ گے نا، آپ نہیں جانتے اللہ کبھی کبھی کسی ایک غریب کی بیٹی کی وجہ سے خاندانوں کو مالدار بنا دیتا ہے، اور اس نسلوں میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ ہم نے تو یہی مزاج بنا لیا جو آج دنیا میں کہہ رہی ہے، نہیں، ہمیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا۔ اپنی برادری اپنی جگہ پر ہے، وہ صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ اس پر غرور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے قبیلے جو الگ الگ تعبیر کی ہے یہ صرف اور صرف ہماری پہچان ہے، ورنہ ہم کل بھی مسلمان تھے، آج بھی مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی مسلمان اٹھیں گے۔ یہ اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں نے یہ پہچان کروائی اپنی کہ میں مسلمان ہوں۔
آج ہم اور آپ جو ہے نا بٹ رہے ہیں، بٹیے نہیں، جمع ہوئیے، اتحاد پیدا کیجئے، ایک جھوٹ بنیے، دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن سنیے انہوں نے اپنا تعارف یہ کروایا میں مسلمان ہوں، اسلام پر ہوں۔ قدرت نے کیا نظام بنایا تھا، اندر سے ماں باپ نے دروازہ کھولنے سے پہلے کہا بیٹا وہیں سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ یعنی بیٹا خود مسلمان ہو کر ثابت کر دے کہ میں مسلمان ہوں، ماں باپ عیسائی ہو کر دروازہ کھولنے سے پہلے کہتے کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھا۔ یہ کتنا حسین بیٹا ہوگا جس نے کلمہ پڑھا کر ماں باپ کو بھی مسلمان بنایا ہو۔ اب تھوڑا سوچئے تو صحیح، یعنی کیسا بیٹا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، حسن نیت ہے نا، اللہ نے نیت کی یہ برکت دی اور اتنے بڑے مرتبے پر فائز کیا کہ راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے مزار پر حضور غوث اعظم چلہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا، یعنی کائنات کے ولیوں کا سردار جس کے مزار پر چلہ کرے اس سے دنیا معروف کرخی کہتی ہے۔ اتنے بڑے رتبے پر فائز فرمایا، خود فرماتے تھے، کہا لوگوں سن لو، جب تمہاری کوئی سنوائی نہ ہو، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہنا معروف کرخی کا واسطہ میرا کام بنا دے، اللہ میرے نام کی وجہ سے تمہارے بگڑے کام بنا دے گا۔ اس کو کہتے معروف کرخی، اس کو کہتے معروف کرخی۔ آج بھی جو لوگ گئے میرے دوست اقبال بھائی جو یہاں ہیں، وہ میرے شیخ طریقت کے ساتھ بڑے سفر میں وہاں رہے ہوں تو انہوں نے ضرور وہاں کا دیدار کیا ہوگا۔ آج بھی ان کا مزار آپ خالی فوٹو میں سرچ کر کے دیکھنا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کے مزار کی دیواریں اتنی خوبصورت ہو، مجھے بتاؤ وہ صاحب مزار کتنا خوبصورت رہا ہوگا، کہ جس کے کہنے پر اللہ رب العزت نے یہ ماں باپ کو اسلام کی دولت دی اور ایک دعا بتائی لوگوں کو، امت کو۔ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ یہ دعا اگر ہم اور آپ بھی کریں نا تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے رتبے پر فائز فرمائے گا۔ یہ معروف کرخی فرماتے ہیں۔ آپ اور ہم کیا کرتے ہیں، مارو ہوں کھا ہے بس، اپنی جہاں فکر کرتے ہو نا۔ آج دیکھیں آپ، میں کسی پر طنز نہیں کرتا، نہ کوئی سیاسی آدمی ہوں اور نہ ہندوستان کا غدار ہوں، الحمدللہ کل بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہوں۔ ہم ہندوستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، فلسطین اور غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں نا، 50 سے 52 ممالک مسلمان ہیں، جن حالات سے وہ بچیاں، بچے اور جو وہاں کے مظلوم گزر رہے ہیں، یعنی لوگ خالی ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو۔ میں نے کبھی کسی اینکر کو روتے نہیں دیکھا۔ اینکر سمجھتے ہیں نا آپ، انٹرویو جو لیتا ہے وہ روتا نہیں ہے جلدی، بڑا سخت دل ہوتا ہے کیونکہ اس کو سوال جواب ایسے کرنے ہوتے ہیں سب سے۔ بڑے بڑے ہندوستان کے اینکر بھی وہاں پہنچے نا تو وہاں کی کیفیت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالت ہے۔ آج جو ہم اتنے سارے پنکھوں کی نیچے بیٹھے ہوئے نا، وہاں پنکھا تو دور کی بات ہے، روزانہ کم از کم 9 یا 10واں دن ہے، روزانہ بارود گرائے جا رہے ہیں اور 9 یا 10 دن سے پانی وغیرہ بند ہے۔ اب جس کو ایک دن کا دوپہر کا کھانا نہ ملے نا تو پیٹ خراب ہوتا ہے، یعنی آدمی کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہماری یکجہتی نہ ہونے کی سزا ہے۔ یہ ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی رسول اللہ کا امتی بستا ہو، اگر وہ مومن ہے تو وہ کل بھی ہمارا ہے، آج بھی ہمارا اور قیامت کے دن بھی وہ ہمارا۔ یہ معروف کرخی بتا رہے ہیں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، معروف کرخی بتا رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا مانگے، اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، فرماتے ہیں کہ اے اللہ امت محمد کی اصلاح فرما، اے اللہ امت محمدیہ سے درگزر فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم
فرمایا یہ 3 جملے دعا کے جو بھی بندہ کہہ لے گا، فرماتے ہیں اللہ اس سے ابدال کی جماعت میں داخل فرما دے گا۔ آپ نے ان کے اس فرمان پر غور نہیں کیا؟ امت کی اصلاح، امت سے درگزر اور اس کے رحم کی دعا کرنے والے کو اللہ ابدال کی جماعت میں فائز فرما دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے ہر سنی بھائی اور انسانیت کے ناطے ہر انسان کا بھلا سوچنا ہوگا اور دنیا کو یہ بتانا ہوگا جس کا نبی آخر الزمان رحمت للعالمین ہو، اس کا امتی بھی رحم دل ہی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ باور کرانا ہوگا اور پوری امت کو یہ باور کرانا ہوگا، پوری انسانیت کو یہ باور کرانا ہوگا۔ اگر کسی ایک کو بھی تکلیف ہے تو وہ ہم سب کو تکلیف، یہ ہماری نیتیں ہونی چاہیے۔ یہ میں نے یہ بات عرض کر دی آپ کو۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت پر اتنا بڑا اعجاز عطا فرمایا تھا، اتنا بڑا اعجاز عطا فرمایا تھا، اتنا بڑا اعجاز عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کی خدمت کا صلہ انہیں تو ایسے ہی میسر تھا کہ جس نے ماں باپ کو کلمہ پڑھ کر مسلمان بنایا ہو، اب اس سے بڑھ کر اور تو کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر بھی غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، غریب مسلمانوں کے معاملات میں اگر کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں یہ پوزیشن ہے اس کی، اس کے گھر تک خود معروف کر کی جاتے اور پوچھتے کیا حال ہے؟ ہماری اور آپ کی طرح نہیں پوچھتے خالی کیا حال ہے، اور وہ بیچارہ کچھ کہہ بھی دے نا تو کہ ٹھیک ہے اللہ تیرا آسان کرے گا، بس نکل لیے۔ خالی اتنا کہنے سے آسانی ہو جائے گی؟ اتنا کہنے سے آسانی نہیں ہوگی، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہ معروف کرخی نے کر کے بھی دکھایا۔ ایک بندے کے بارے میں سنا نا تو کہا حضرت میرے اوپر اتنا قرضہ ہے اور اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ یہ کام کر دو گے نا تو ہوگا، تو کہ یہ کام ہے؟ کہا معروف کرخی خود کر دے گا۔ یعنی وہ کام کون کرنے جا رہا ہے؟ جس کی شان یہ ہے کہ یہ سلسلہ جنیدیہ قادریہ کے مشائخ میں، اور اللہ نے اتنا پاور دے رکھا وہ کام کرنے کے لیے گئے بھی اور اس کا کام کر دیا۔ لوگوں نے کہا معروف یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرماتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ یعنی پہلے لوگوں کو پڑھا تھا نا، آج ہم نے پڑھنا بند کر دیا۔ ہم تو خالی میڈیا پر سنتے ہیں، جس کو چاہے نہ سنتے ہیں، سب کو بھی نہ سنیں۔ ایسے لوگوں کو سنائیں جو تمہارے دل کو نرمی کی طرف مائل کر دیں اور باقاعدہ یہ جذبات دلا دیں کہ امتی کے معاملے میں، حضور کی امت کے معاملے میں اب صاف دل ہو جائیں، حسن نیت کے مطلب پابند ہو جائیں۔ اگر یہ نہیں ہوا نا تو کہیں آنے والا وقت ہمارے لیے کہیں نقصان دہ ثابت نہ ہو جائیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا حضرت معروف کرخی علیہ رحمت و رضوان کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے اولیاء میں شامل فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کی مدد کی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو جو زمانہ ملا، بڑے بڑے اکابرین کا زمانہ ملا، اس میں انہوں نے حدیثیں بھی پڑھی، یعنی روایتیں کی، جس میں کئی حدیثیں انہوں نے خود روایت کی، یعنی لوگوں سے سن کر، یعنی علم پڑھا اور اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آج ہم قرآن کی 2 آیتیں کا ترجمہ سننے کے لیے برداشت نہیں کر پاتے۔ 2 قرآن کی آیتوں کا کوئی ترجمہ کر دیں ہمارے سامنے تو ہم بور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خالی ترجمے نہیں، تفاسیر نہیں، حدیث اور تشریح نہیں، ترجمے نہیں، بلکہ اس کے رازوں کو بھی معلوم فرمایا، یعنی اس کی تہ تک پہنچے اور انہوں نے وہ علم کے دروازے کھول دیے۔ آج ہماری بھی ضرورت ہے۔ یہ کتاب جو میرے سامنے موجود ہے، یہ میرے ایک چہیتے دوست حضرت محمد شبیر اظہری نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ تھی علامہ ابن جوزی کی کتاب، یعنی حضور غوث پاک کے زمانے کے جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے حضرت معروف کرخی پر یہ کتاب لکھی ہے اور یہ علامہ شبیر اظہری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھ لینا تو آپ اشش کریں گے کہ یہ ایسے لوگ بھی حضور غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہیں، یعنی ان کے پیران نظام میں داخل ہیں، لیکن ہم نے نام نہیں سنا ہوتا، ہم نے اس کا تعارف نہیں سنا ہوتا، اس لیے ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں آتی۔ میں نے یہ بات جو ہے اس نے نیت پر کہ آخرت دنیا چاہو گے تو دنیا میں یوں دے گا، آخرت چاہو گے تو اللہ آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ اور تیسری جگہ میں بتا دیتا ہوں جو قرآن عظیم میں ہے کہ حسن نیت پر اللہ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیں گے۔ فرمایا جس نے دنیا میں نیت کر لی کہ دنیا طلبی مل جائیں تو فرمایا ہم اس سے دنیا میں بھی دیں گے تو ضرور، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
یعنی دنیا میں جتنے اعمال ہیں ہم جو کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ کرتے، خیرات رکھتے، دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اگر ہم نے وہ کرنے کے بعد آخرت کی نیت کی کہ اس کا صلہ اللہ آخرت میں دے، تو اس نیت کی بنیاد پر اللہ اس کے طفیل میں دنیا بھی دے دے گا۔ لیکن خالی دنیا طلبی کی نیت کی تو آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، فرمایا جس نے صرف دنیا کی طلب کی تو فرمایا آخرت میں ہم اسے کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ اب یہ نیت پر فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں اس آیت کو، آگے سنیں۔ ارشاد فرمایا چوتھی جگہ پر قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ سب اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس کی جیسی سوچ وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور فرمایا فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، فرمایا اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھی راہ پر ہے، یعنی تم میں سے نیت جو بھی سوچ رکھتا ہو جو صحیح راستے پر، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہمیں سب کو اپنی اپنی نیت درست کرنی ہوگی۔ یہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں نے چند باتیں عرض کر دی، اب چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے، جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے یہ باتیں ہیں آپ اس کو لے کر جائیے گا۔ میں نے دو باتیں تو آپ کے سامنے عرض کر دی، ایک کرامن کاتبین والی، اور ایک بات میں نے ایک نیت کے حوالے سے حضرت معروف کرکی اور غوث پاک کی عرض کر دی۔ ایک بات سنا دیتا ہوں جس کو صاحب کتاب نے بہت ہی اچھے پیرائے میں یہ بات کہی ہے، اگر نیت صاف ہونا تو بغیر عمل کیے ہوئے بھی اللہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے۔ عمل کیا نہیں ہے، نیک عمل ہوا نہیں ہے، پھر بھی اللہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز فرما سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ اب خالی نیت کر کے دیکھیے گا۔ جنید بغدادی یہ بھی حضور غوث پاک کے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور اسی سلسلے جنیدیہ کو فروغ دیتے ہوئے سلسلہ قادریہ آگے بڑھا، یعنی اس کو یاد رکھیے گا، یہ بہت معلومات والی چیزیں پہلے سلسلہ قادریہ جو ہے نا وہ سلسلہ جنیدیہ سے جوائنٹ ہے، یعنی ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد حضور غوث پاک کی آمد کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے نا وہ سلسلہ قادریہ میں تبدیل ہو گیا، اور اتنا پھیلا کہ کائنات کے تمام سلسلوں پر یہ فائز اور لائق ہو گیا، یعنی کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو آج بھی سلسلہ قادریہ سے فیضان نہ پاتا ہو۔ میں تو پہلا دین ہے، میں جو مرتبہ قادریہ کما کہوں تو بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن آپ کو پہلے ہی پیشکش پیش کر دیتا ہوں۔ اب جو کچھ بھی ہے آج سے ہے نا غوث پاک کی طرف رجوع کر لو اور ہاتھ جوڑ کر کہو حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں جو کچھ بھی ہوں نا وہ صرف آپ کی نسبت قادریت کی وجہ سے، بس پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سارا بیڑا وہی سنبھالتے ہیں۔ یہ ہم سب کو کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ کسی کو اپنے آپ کو سونپیں گے نہیں نا تب تک کوئی کچھ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ اسکول تو جاتا ہے، لیکن کلاس میں جا کر سر کو یوں نہیں کہتا کہ میرا بھی داخلہ اسکول میں ہوا تو میری بھی اصلاح کرو، مجھے بھی پڑھاؤ، یہ کہتا نہیں۔ باہر گراؤنڈ میں بیٹھا رہے تو ماسٹر پڑھائے گا، ماسٹر اس کی خبر لے گا نہیں لے گا۔ اسی طرح مدرسے میں جو بچے آتے ہیں تو دارالعلوم میں اندر انٹری کریں گے تو کوئی پڑھائے گا نا مدرس، بلا تشبیہ اور تمثیل، آپ جس سے بھی مرید ہیں، لیکن اپنے پیر کا واسطہ دے کر غوث پاک سے کہیے کہ حضور آپ کے سلسلے سے میرے پیر کا یہ واسطہ ہے، ان کے وسیلے سے حاضر ہوا ہوں، میرے ہر میدان میں اگر کوئی دھیان رکھ سکتا ہے نا تو شہنشاہ بغداد آپ دھیان رکھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو سونپو، صحیح بتا رہا ہوں۔ دنیا کا معمولی سا آدمی اگر کسی کو نوکر رکھ لے نا، نوکر، اور وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کا نوکر ہوں، تو آدمی کہتا ہے اے بھائی دھیان رکھ جو یہ فلاں کا مطلب نوکر ہے، یعنی کام کرنے والا۔ میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیا آپ بھی کہیں کے نوکر ہیں؟ تو کہا نوکری تو بہت بڑی بات ہے، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، کہا نوکری تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا آپ کیا نسبت جوڑتے ہیں؟ تو کہا یا غوث پاک بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح ہے، کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ یعنی غوث پاک سے یوں کہتے ہیں کہ حضور برا ہوں، چور ہوں، مجرم ہوں، ناکارہ ہوں، کیسا بھی ہوں، لیکن ہوں قادری، ہوں آپ کا۔ بس انہوں نے لاج سنبھال رکھی، آج پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں
میں کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی جوڑنا ہوگا، شہزادوں سے جڑو، جو بھی غوث پاک تک پہنچانے والے کام ہیں، ختم قادریہ، صلاۃ غوثیہ، اور جو بھی غوث پاک کا مشن پر کام کر رہے ہیں ان سے جڑ جاؤ، اور کہیں نہ کہیں جا کر غوث پاک سے ایک ادنا سی بھی نسبت اگر جوائنٹ ہو گئی نا، تو میں سمجھتا ہوں دنیا ایک طرف اگر کھڑی ہو جائے نا، کسی قادری غلام کا ایک بال بھی دکھا نہیں کر سکتا۔ اور یہ غوث پاک نے اپنے زمانے اور بعد کے زمانے کو لوگوں کو دکھا کر بتا دیا۔ آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں بیت المقدس کے لیے، اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بندے کو بھیجیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاندان جو ہے نا وہ قادری مرید تھا، یعنی جب سلسلہ قادریت کی نسبت ملتی ہے نا تب جا کے وہ بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ آج ہماری اور آپ کی نسبتیں ضرور ہیں، لیکن ہم نے اس میں رنگ چڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے لوگ یہ کہیں گے یہ تو پاگل ہے، پاگل نہیں ہے۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی ٹوٹ کر کرو کہ لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ پاگل ہے، اور جس دن یہ کہہ دیں کہ یہ پاگل ہے اسی دن سمجھ لو تمہاری نسبت کا تار جڑ چکا ہے۔ یہ کرنا ہوگا۔ اب میں جو جنید بغدادی کی بات بتا، اب یہ معرفت کے، طریقت کے، حقیقت کے، شریعت کے اتنے بڑے امام ہیں کہ اللہ نے ان کے زمانے میں انہیں بھی سید الطائفہ بنایا تھا، یعنی ولیوں کا سردار انہیں بھی کہا گیا، یعنی اتنے بڑے پوسٹ پر فائز ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے جنید بغدادی سے راہ ہدایت پائی ہے، اتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ عبادت، ریاضت جنید بغدادی کرتے رہے۔ ایک دن تہجد میں خیال آیا کہ اتنا سب کچھ کر رہا ہوں تو لاؤ نا ایک دن اللہ سے عرض کر ہی لیتے ہیں، اور دعا کبھی چھوٹی مت مانگنا۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں آج پہلی شب ہے، ابھی آپ یہاں سے نکلیں گے مجھے بھول مت جانا، آپ یہاں سے نکلیں نا میری یہ بات یاد رکھنا، دعا مانگنا مت بھولنا۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ مصلی پہ ہو تو دعا کی جاتی، چلتے چلتے بھی دعا کر سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ تو دعا اتنی بڑی مانگو کہ لوگ تمہاری دعائی جملے سن کر یہ کہنے لگے کہ یہ پاگل لگتا ہے، دیوانہ ہے۔ اتنی بڑی چیز مانگی جا سکتی ہے، ہاں مانگنا چاہیے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ تہجد میں اٹھے اور دل میں ارادہ تھا ہی آج مانگنا ہے، تو عرض کیا کہ مولا جیتے جی اتنا بتا دے کہ جنت میں جنید کا ساتھی کون ہو۔ ایک تو اپنی بات بھی جنتی کروا لی، یعنی دعا کرنے دیں تو بات رکھ دی، یعنی خود کے جنتی ہونے کا بھی مزاج دیا کہ مولا اگر نفی میں جواب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کیا ہوں، تو ایک تو اپنی بات بھی رکھ دی، اور ساتھی یعنی جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا، بس وہ ساتھی کی ملاقات کرا دے بس دنیا میں، کون؟ جنید بغدادی۔ اب اللہ کے خاص تو تھے ہی، ندائی جنید فلاں جنگل میں ایک چرواہا رہتا ہے، کس کا نام لیا؟ تہجد گزار کا نام نہیں، بلکہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، گووال کا نام لیا، کہا وہ چرواہا ہے نا، کہاں؟ ہاں کہا جنگل میں، وہی جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ جنید بغدادی نے نام سنا نا تو تعجب میں پڑ گئے کہ وہ یہ بندہ بھی اتنا پہنچا ہوا ہے کہ یہ جنت میں جنید بغدادی کے ساتھ میں رہے گا۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نہیں چاہیے۔ اب جنید بغدادی کو کتنا تعجب ہوا ہوگا وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس دور میں سننے کے بعد یہ افسوس ہو رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے کہ جنید بغدادی اور ان کا ساتھی ایک چرواہا یعنی بکریاں اونٹ چرانے والا، تو کہا وہ چرواہا ہے، ملاقات کرنی ہو تو جنگل چلے جاؤ۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تلاش میں نکلا، ایک آدھ دو دن بعد ملاقات ہو گئی، میں نے پوچھا نام، انہوں نے نام بتایا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو کہا کہ بھائی ایک کام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس نے کہا فرمائیے۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو رات دن ملا کر 3 دن آپ کا مہمان بننے آیا ہوں۔ اب جس کے گھر جنید بغدادی آ جائے، اب وہ بندہ ابھی اونا کی سرزمین پر میرے مرشد باوقار حضور سیدی سرکار حضور رئیس ملت والدین دامت برکاتہم القدسیہ، اگر وہ خالی اونا میں آ جائے نا تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رئیس میاں صرف میرے گھر قدم ڈالیں بس۔ یہ اتنی بڑی مقبولیت کی مطلب ذات ہے جو اس وقت دورے پر ہے،
ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کے صاحبزادوں سے اتنا بڑا کام لیا ہے کہ دنیا آج بھی محو حیرت ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی شخصیتیں اگر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو پتہ یہ چلا یہ حقیقت میں مظہر کرامات غوث پاک ہے۔ ہاں ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں، کسی سے کوئی ملتا بھی نہیں ہے، لیکن واہ حضور رئیس ملت تمہاری عظمتوں کو سلام۔ اور میں انیب بھائی کو ایک بار لے گیا تھا، آپ ان سے پوچھئے گا کبھی، میرے دوست ہیں انیب بھائی لادین جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ ایک بچے کو خالی ایسے ہاتھ ایسے کرے، کہا کہ جب وہ جنات ملے نا تو کہنا کہ رئیس میاں کے پاس ہو کے آ گیا ہوں بس۔ اب میں وہیں کھڑا تھا، ساتھ میں تھا، میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا، میں نے انیب بھائی کو کبھی بتایا نہیں، لیکن آج سرعام بتا رہا ہوں، سچ بات ہے نا، اس لیے بتانی چاہیے تاکہ لوگ راغب ہو جائیں ایسی بزرگوں کی جانب۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کیا، میں نے کہا اب بھی میں باہر نکلوں گا خالی ہاتھ ایسے ہی پھرایا اور کہہ دینا کہ بھائی بچے سے خالی اتنا سمجھایا، کہہ دینا وہ لینے آوے نا، تو کہا میں رئیس میاں سے مل کے آ گیا۔ میرے دل میں خطرہ یہ بندے کا گزر رہا تھا کہ باہر نکلوں گا حنیف بھائی کہیں یہ نہ پوچھ لیں کہ خالی یہاں تک اس لیے لائے کہ خالی ہاتھ گھموانا تھا۔ اتنا بڑا دور سفر 450 کلومیٹر ہوتا ہے، اب خالی اتنا کیا بس۔ میرے سامنے کی بات بتا رہا ہوں نا، میرے دل میں یہ خدشہ گزرا، میں نے کہا کاش ابھی یہ میرے پیر و مرشد ہے نا خالی اتنا کہہ دیں کہ کوئی دورہ دے دوں یا تعویذ دے دوں یا کوئی ایسا سبب دے دوں جس سے حنیف بھائی کا دل مطمئن ہو جائے۔ حالانکہ وہ بہت عقیدت مند آدمی ہے، لیکن میرے دل میں یہ خطرہ گزرا تھا جو میں خود بتا رہا ہوں۔ میں نے حضرت سے کہا نہیں، وہیں کھڑا تھا دروازے پر۔ آج بھی ہم لوگوں کو یہی حکم ہے کہ ہم وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، ان کے اشارے پر کھڑے رہتے ہیں، اور ان کے یہاں کھڑے رہتے ہیں نا تو ہر جگہ بیٹھے نظر آتے ہیں، تو یہ ان کے در کی دربانی ہے۔ تو میرے دل میں جیسے خیال گزرا اور بچوں کو جیسے سائیڈ میں کیا، ان کے والد جو بھی ساتھ میں لوگ تھے ان کو سائیڈ میں کیا، اتنے میں مجھے وہ بڑی محبت سے فرماتے بچو ادھر آ، جیسے بچو کہا تو میں آ گیا، تو کہا بیٹا باہر ہے نا وہ دکان کھلی ہوگی، میں نے کہا ہاں، کہ وہاں سے ایک کالا دورہ لیا۔ وہ کسی کو دورہ بورہ دیتے نہیں، یہ بابا بھی ابھی وہیں قریب میں ہو کے آئے ہیں اور الحمدللہ حضرت سے مرید بھی ہے ماشاءاللہ، سید ایوب میاں باپو قادری اور سید التمش میاں باپو قادری، یہ دونوں شہزادے اسی خانقاہ سے مرید ہیں۔ اب آپ سوچئے گا کہ جیسے انہوں نے یہ کہا نا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ اپنا مسئلہ حنیف بھائی والا حل ہو گیا۔ میں سیدھا دوڑا گیا، دورہ لے آیا اور جیسے حضرت کے ساتھ میں دیا نا تو ایسے 7 گاٹھیں ماری اور کہا وہ بچے کو ناپ لے اور پھر اس کو یہ پہنا دے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر برکاتی بازو میں کھڑا ہو اور خالی دل میں ارادہ کر لے، وہ کیسے جان گیا کہ یہ سوچ رہا، یعنی یہ مرشد کامل کی نشانی ہے۔ وہ اپنے مرید سے بے خبر نہیں رہتے بلکہ وہ باخبر رہتے ہیں۔ مرید صرف ارادہ کرتا ہے، اس کے ارادوں کی وہ اسی وقت تکمیل بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ نیتیں جس کی صاف ہوتی ہے نا اس کو یہ منزلیں ملتی ہیں۔ میں نے یہ مطلب باور کرا۔ اب جو میں بات بتانے لگا ہوں نا، جنید بغدادی، انہوں نے کہا بھائی 3 دن مہمان، بالکل آئیے۔ اب اتنی بڑی شخصیت اور وہ بھی مطلب چرواہے کے یہاں مہمان، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ میرے گھر کی تو معراج ہو گئی۔ جنید بغدادی آ گئے۔ اب جنید بغدادی علیہ الرحمن ہے، 3 دن گزارے، 3 راتیں گزاری، چلنے لگے۔ جاتے جاتے اس نے پوچھا کہ حضرت کوئی خاص کام تھا؟ تو کہا کوئی خاص کام نہیں تھا، 3 دن میں تیرے ساتھ رہ کر دیکھنا چاہتا تھا تو کرتا کیا؟ تو کہا آپ نے دیکھ لیا؟ کہا کہا کیا کرتا ہوں؟ کہا میں نے تجھے زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز پڑھتے دیکھا، اور تیری جو بھی قدر تھی وہ تو نے نیکیاں کی، اس کے سوا کوئی خاص عمل میں نے کرتے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو آخر یہ آپ دیکھنے آئے کیوں؟ تو کہا بھائی آج رات میں نے تہجد میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میرا جنتی ساتھی وہ دکھا دے، تو اللہ نے تیری نشاندہی کی ہے کہ جنت میں یہ چرواہا تیرا ساتھی رہے گا، تو میں تجھے ملنے کے لیے آیا، لیکن 3 دن میں کوئی ایسا عمل تو دیکھا نہیں کہ تو جنت میں وہاں تک پہنچ سکے۔ تو کوئی ایسا بھی عمل کرتا ہے جس کو کوئی نہ جانتا ہو، صرف تو جانتا ہو اور تیرا رب جانتا ہو؟ اب یہ کتنا بڑا عمل ہو، اب اس کا عمل بتا دے رہا، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے۔ اس نے کہا حضرت آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟
تو کہا کوئی باطنی معاملہ ایسا ہے جو صرف قدرت کے ساتھ تیرا لگاؤ کوئی ایسا ہے یا کوئی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ تیرے ساتھ پیش آیا کہ تجھے جنید کا ساتھی بنایا؟ اب اس نے اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے صاف صاف کہا، گامڑے کا آدمی تھا، اس نے کہا حضرت میں تو جاہل آدمی ہوں، معاملہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ نہیں ہے، معاملہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ نہیں ہے، آپ جو باطنی معاملہ کہہ رہے ہیں یہ باطن کس کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، سیدھا سادہ مسلمان ہوں، اس کے سوا کچھ زیادہ گتاگم پڑتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، اس میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں یہ رتبے حاصل ہوں گے، اللہ سے امید ہے۔ ہاں ہم جس کو یہ سمجھ یہ کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہی سب کچھ اللہ کے یہاں ہوتا ہے۔ ہاں اس میں کبھی بھی کسی کو حقیر یا ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ جنید بغدادی کے دور کی بات بتا رہا ہوں۔ تو کہا بھائی تو کچھ جانتا نہیں لیکن تیرے اندر کوئی خصلت ایسی ہے جس کو تو جانتا ہو؟ اس نے کہا ایک نیت ہے، نیت۔ تو کہا کیا؟ کہا جب بھی بکریاں لے کے پہاڑوں پر آتا ہوں نا، کہا ہاں، کہا ایک نیت کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اے اللہ اگر یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جاوے اور وہ تو مجھے دے دے، یعنی میرے ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی لوٹ کر چلا جائے یا میں تیری راہ میں خیرات بھی کر دوں، تو میرے دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ سونا آیا کیوں اور گیا کیوں۔ اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ میں آپ کو اپنی بھاشا میں سمجھاؤں۔ میرے جیب میں یہ ہے پاکٹ، اس میں اگر وزن زیادہ ہوئے نا، سمجھ رہے ہیں نا، وزن زیادہ ہوئے نا تو یہ لگو ٹیسلا ماجی، اور یہ جیسے کوئی کاٹ لے اپنے کا گھانگا تھی جائے برکاتی سے، تو سمجھ لو کہ ابھی اس کا اثر ہے یہاں، کیونکہ گھانگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت تھی وزن سے، اور یہ اگر چلا بھی جائے کسی کو پتا بھی نہ ہو، خود کو بھی پتا نہ ہو، اور بعد میں بھی پتا چلے تو گیا تو کیا ہوا، اس کا کوئی اثر نہ پڑے، یہ بھی حسن نیت ہے۔ آج ہمارے یہاں چھوٹا موٹا نقصان ہو جاتا ہے تو آخر گام میں بیان کرتے ہیں، بیان نہیں، اللہ سے عرض، کیونکہ جو بھی کچھ ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ کے حکم اور اشارے سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایک نیت یہی ہے، یہ پہاڑ جتنے ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ سب سونے کے ہو جائیں، مجھے مل جائے، میں اس پہ قابض ہو جاؤں، اور پھر کوئی لے جائے یا میں اللہ کی راہ میں خیرات بھی کر دوں تو مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بس دل مطمئن ہے۔ کہا دوسری نیت یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہ میرے ساتھ اگر کوئی وفاداری سے پیش آئے تو بھی مرحبا، اور اگر کوئی مجھ پر جفا کرے یعنی ظلم کرے تو بھی مرحبا، یعنی اگر کوئی وفاداری کرے تو میں اس میں نہیں آ جاتا کہ وہ اتنے سارے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، وہ کرتا ہی نہیں، بس تیری رضا پر راضی ہوں، لوگ ساتھ ہیں تو بھی راضی ہوں، اور کوئی ظلم کرے ساتھ چھوڑ دے تو بھی موج میں رہتا ہوں، کوئی ایک وفا اور جفا میں سے کوئی بھی بات مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ بس اتنا سنانا تو پھر کہا خواجہ جنید اپنے دو باتیں تو سن لی نا، کہا یہ تو صرف میری دو خصلت میں نے بتائی، یعنی نیت بتائی، ورنہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کے حوالے کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کہا میں نے ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں جو کچھ بھی ہوں نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری ڈھانچہ ہوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رب حقیقی کے فرمان کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور فرمایا سنو، میں کبھی کبھی یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ وہ مجھے زندہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ مجھے مار بھی دے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی حیات اور موت کے معاملے میں بھی میں کبھی اس بات کی طرف راغب نہیں ہوا، میں نے اس کی مرضی پر راضی رہ کر اپنی زندگی کے رات دن گزار رہا ہوں، یہ تمہارے سامنے وہ بکریاں چرا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی یہی تیرے مزاج کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں بھی جنید کا ساتھی بنا دیا۔ رحیم نگر والوں، یہ بات میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
آپ یہاں سے اٹھے نا تو یہ ارادے کریں، کسی کو کمزور نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں. ہر مسلمان اللہ کے یہاں کہیں نہ کہیں معزز ہے، یعنی کسی نہ کسی معاملے میں وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں. اب بھی جو میں نے دعا کی بات عرض کی نا، یہ دعا کے لیے جنید بغدادی دعا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ جنت کا سوال کر لینا چاہیے، اور کون ساتھی ہے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے. یہ اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے، اشارہ ضرور ملے گا. ایک بات اور بتا دوں تاکہ آپ کے ایمان میں اور پختگی آئے کہ دعا مانگی جا سکتی ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی کا نام سنا ہوگا، نام ان کا علی ہے. ابو الحسن یہ لقب مطلب یہ کنیت ہے، اور یہ خرقان کے بہت بڑے بزرگ ہیں. اور محمود غزنوی جیسا بندہ جو ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور اللہ کے ولی بھی وہ ہیں، وہ بھی جب گجرات آ کر سومناتھ پر آتے ہیں اور مسلسل 7 بار حملے کے بعد بھی فتح نہیں ملتی نا، تو ابو الحسن خرقانی کا دیا ہوا جبہ سامنے رکھ کر کہا مولا یہ فتح کر دے، یہ خرقانی کے جبے کا واسطہ. فتح تو ہوا. دوسری رات میں خواب میں ابو الحسن خرقانی آ کر کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی. یہ میں جن کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ ان کے جبے کی بات بتا رہا ہوں. کہا تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی. تو کہا حضور ہوا کیا؟ آپ کے جبے کی وجہ سے یہ فتح ملی ہے. کہا جنید تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جبہ کس کا ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر تو سجدے میں اس کو سامنے رکھ کر یہ کہتا نا کہ مولا عالم اسلام کے تمام کافروں کو، یعنی عالم دنیا کے تمام کافروں کو اسلام کی دولت عطا کر دے، تو ابو الحسن خرقانی کے جبے کی وجہ سے اللہ کائنات کے تمام کافروں کو کلمے کی توفیق عطا فرما دیتا. ہندوستان کا نام نہیں لیا، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں ہندوستان کا نام نہیں لیا، پوری کائنات کے کافروں کا نام لیا اور کہا اللہ اسے اس جبے کی بدولت اسلام دے دیتا. اب جس کا جبہ اتنا پاورفل ہو وہ جسم والا کتنا پاورفل ہو. ان کے شہر سے خرقان سے جب بھی بایزید بستامی گزرتے تھے. کون؟ بایزید بستامی بہت بڑی شخصیت ہے، میں آگے چل کر کبھی بتاؤں گا ان کو. لیکن یہ بایزید بستامی جب بھی گزرتے تھے تو خرقان میں ایسے کھڑے رہتے اور خرقان کی جانب سے کھڑے رہ کر ایسے زور سے خوشبو لیتے، مطلب سونگھتے کچھ. لوگوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک زمانے کے بعد یہاں ایک اللہ والا آنے والا ہے، اس مرد حق کی خوشبو سونگ رہا ہوں. ابھی پیدا نہیں ہوا، آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے ایسے خوشبو لیتے. کہاں یہ کوئی آنے والا اور اس کی خوشبو جو ہے نا وہ لے رہا ہوں. لوگ تعجب کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت بایزید بستامی کا وصال بھی ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ابو الحسن خرقانی جو دنیا میں تشریف لائے نا، تو حضرت بایزید بستامی سے بڑا محبتاً انداز رہا. کم و بیش 20 سال تک. کتنے سال تک؟ یاد رکھیے گا، اتنا جلدی بھی نہ کریے گا. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جمعرات دعا مانگے شکروارے پوری تھی جاوی જોઈએ. એટલું બધું નહીં. یہ کوئی واٹس ایپ تھوڑی ہے ہٹ ڈاری کے سینڈ کرو تو سیدھا چلا جائے. یہ دعا ایسا نہیں ہے، اس کو تھوڑا ہلکے میں مت لیجیے گا، بہت اسٹرکٹ معاملہ ہے. ہاں ہم لوگ کتنا ہلکے میں لیتے ہیں. آیا پھول چڑھاવ્યા، આયા અગરબત્તી ચડાવી, આયા ચાદર ચડાવીને બીજે દિવસે હજરત શાહ બાપુ પોતે ઘરે આવે અને મારું કામ સીધું કરી દે તો હજરત શાહ બાપુ. આયા ફૂલ ચડાવ્યા, ચાદર ચડાવી અને અગરબત્તી હળગાવીને બીજે દિવસે સૈયદ શાહ બાપુ આવીને મારી ઘેર આવીને કહી જાય કે જા તારું કામ થઈ ગયું. یہ سب اتنا جلدی نہیں ہوتا ہے. ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں 20 سال تک عشاء کی نماز بایزید بستامی کے قدموں میں پڑھی ہے میں نے، یعنی مزار پر. اور فجر کی نماز پھر خرقان میں جا کر پڑھتا. 12 سال تک اس انداز میں گیا، ایسے منہ کر کے جاتا اور اسی منہ سے الٹے قدم خرقان واپس آتا تھا. ادب اتنا کیا ہے. تو بدا بزرگوں نے میدان میں ہم بیٹھو رہے نا، اذان تھاتی ہیں جو تو رہے حاجی صاحب گیا، فلانا بھائی گیا، ڈھیکنا بھائی گیا، અને જે હજરત શાહ બાપુની દાંડી વાગે ને તો ઊભો થઈ ગયો. સૈયદ શાહ બાપુની દાંડી વાગે ને તો ઊભો થઈ ગયો. અહીંયા મગરિબની અઝાન છે, અહીંયા તને કઈ સાંભળવાનું નહીં. વાહ બોલનો કેળો, વાહ ખાલી ઢોલમાં તારી દુઆ કબૂલ. ایسے پھر اگر زندگی بھر نہیں نسلوں تک لگاتے رہو نا کوئی ولی کام نہیں کرے گا.
اس لیے کہ حضرت شاہ بابا کے قریب میں مسجد بتا رہی ہے پہلے نماز کا عادی بن. سید شاہ بابا کی قادری مسجد بتا رہی ہے پہلے نماز کا عادی بن. عبداللہ شاہ کشمیری اور یہ میرا راجولی سرکار بتا رہے ہیں کہ پہلے مسجد کا عادی بن. حضرت شاہ عبدالرزاق قادری بتا رہے ہیں کہ مسجد کا عادی بن. یعنی ہر بزرگ اپنے قریب میں مسجد بنوا کر گئے اور لوگوں کو پیغام دے کر گئے اگر ہمارے مرید ہو چاہنے والے ہو سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. ہمارے دربار تک آنا نہ پڑے گا. سجدے سے سر اٹھا کر ہاتھ سے دعا کے لیے اٹھاؤ گے اس سے پہلے تمہارے کام بنا دیے جائیں. آج ہم نے یہ سب چھوڑ دیا. સસ્તું હું કે ના મને તો ગુજરાતી ભૂલાઈ ગયું બાપુ. આ તમારી હારે રહ્યો ને એટલે હું કહેવાય ને આપણે સસ્તું ન કહેવાય ને હેલું સમજ ગયા ને સેલા હા આસાન વસ્તુ હોય ને ઈ બધું આપણે અને એકદમ કઠિન વાળી હોય ને કે ઈ પીર સાહેબ આપ કરે મૌલાના સાહેબ આપ કરે હજરત આપ કરે. યાની પહેલા કવામાં બાપુ તમે ઉતરો પાછળ અમે ઊભા જો દોરડું નાખા જેવું હે તો ઠીક છે નકર ખેંચીને ઘેર પેલા ये नहीं करें. बड़े जो काम है ना उसमें भी आप कदम रखें इसलिए कि कुदरत के बड़े फैसले हैं. तो मैंने ये बात आपके सामने अर्ज कर दी. हजरत अबुल हसन खिरकानी 12 साल तक कैसे गए आए उसी वक्त अंदर से आवाज आई. 12 साल के बाद 20 साल तो गए लेकिन 12वें साल आवाज आई कहा अबुल हसन जा तेरा भी दौर आ गया. اب انہوں نے کیا کہا وہ سنیے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میری گفتگو اس کو ابھی بھولا مت دیجئے گا. اس کو آج رات سوچئے گا. ابو الحسن خرقانی کو بایزید بستامی قبر کے اندر سے کہہ رہے جا تیرا دور آ گیا. ہاتھ جوڑ لیے. آواز آئی نا اس پر. کہا حضور میں تو ان پڑھ ہوں مجھے تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں تو میرا دور آئے گا کیسے. تو کہا گھر تک پہنچے گا نا اس سے پہلے تجھے یہ باتیں نظر آ جائیں. تو کہا وہ کیسے ہوگا. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ 24 گھنٹہ اپنے مزار پر اور مزید ٹھہروایا اور وہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا. کہا سورہ فاتحہ پڑھ. اور جیسے بسم اللہ سے سورہ فاتحہ شروع کی 24 گھنٹے یا 24 دن میں قرآن حافظ بنایا. اور دوسری روایت ہے کہا الٹے قدم جاؤ اور جیسے ایک قدم باہر نکالا بسم اللہ شروع. خرقان پہنچتے پہنچتے حافظ قرآن بنا دیا. اور پھر دوسری بشارت سنیے. ابھی تو یہ تو اس کے سبحان اللہ آپ کا بجا ہے لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں نا وہ اصل بات یہ ہے. اندر سے بایزید بستامی کہتے ہیں خرقانی اپنے آپ کو معمولی اور ان پڑھ مت بتا. کہا کیسے. کہا تو نہیں جانتا کہ تو ہے کیا. بایزید جانتا ہے کہ رب کے یہاں تیرے رتبے کیا ہے. تو کہا کیسے. کہا میرا ایک کام 30 سال سے رکا ہوا تھا. کون کہتے ہیں. بایزید بستامی کہتے ہیں میرا ایک مسئلہ 30 سال سے اٹکا ہوا تھا بنتا نہیں تھا. جب بھی تیرے شہر سے گزرتا تھا تو خوشبو لیتا تھا لیکن اسی خوشبو کے ساتھ ایک نورانی لہر جو اٹھتی تھی نا یعنی تیرے شہر سے آسمان تک کا اس کو جب دیکھ لیتا تھا نا تو اللہ سے کہتا تھا مولا یہ کس کا نور ہے. تو کہا یہ ابو الحسن خرقانی کا نور ہے. یعنی جو بعد میں آئے گا وہ یعنی تولد ہوگا یہ اسی کا نور ہے. تو کہا بایزید وہ 30 سال سے جو کام اٹکا ہوا ہے نا کہا ہاں کہا اس نور کا وسیلہ دینا تو ابھی کام بن سکتا ہے. بایزید بستامی سے یہ کہا گیا اور بایزید بستامی کہتے ہیں وہ میرا 30 سال کا کام اٹکا ہوا یہ تمہارے نور کی وجہ سے مکمل کر دیا گیا. اب یہ بڑے لوگ یعنی اتنے بڑے ہو کر بھی یہ چھوٹوں پر یہ شفقت تھی ان کی کہ ان کے معاملے میں اللہ نے ان کے قدرت کے عجائبات کیوں دکھوائے. آج ہم مانگنے میں قصیر ہیں. مانگو خوب مانگو. اور میں کہتا ہوں دربار قادریت یہ پوری دنیا کے لیے آج بھی واہ ہے. جتنا مانگو نا اتنا کم ہوگا. اللہ سے ان کا واسطہ پیش کرو وسیلہ پیش کرو ان کے نام کے تذکرے کرو. اور ایک عمل بتاتا ہوں اللہ کرے مجھے آپ کو سب کو یاد ہو جائے. میں نے ابھی ایک پوسٹ تیار کی ہے ہو سکتا ہے آج تک میں آ جائے گی نہ آئے تو پیشگی ایک عمل بتا دے رہا ہوں باقی 11 یا 12 اس میں آپ پڑھ لیں گے. ایک کام یہ کرنا آج سے کوشش کرنا
حتی الامکان سب سے پہلے خود حضور غوث پاک کے 11 نام یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب بھی کوشش کریے. اور ساتھ ساتھ میں اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جس کو ہم سب کے نام یاد کرواتے ہیں, کسی کو بھی بچے کو دکھاؤ نا یہ کون, یہ امیتابھ بچن, تو بولتا ہے نا, بولتا بچہ بول رہا یہ کون, یہ فلاں, یہ کون, یہ فلاں, یعنی سب کو جان رہا. اگر نہیں جانتا ہے نا تو ہمارا بچہ غوث پاک کو نہیں جانتا. ان کو آج سے پہلا دن ہے نا صبح سے شروع کریں. چھوٹے چھوٹے بلے بچے بڑبڑا ہیں, یعنی زبان لڑکھڑاتے ہیں تو بھی بولے کہ بیٹا بول سلطان سید عبد القادر جیلانی, بادشاہ, درویش, یعنی جو بھی نام ہے یہ سارے نام یاد کروائیں. سادہ الفاظ میں یاد کروائیں لیکن یاد کروائیں. 11 نام یاد کروائیں. 11 دن تک محنت کریں. 11ویں شریف آئے نا اس دن کہیں کہ بیٹا 11 روز تک اگر تو نے ایک ایک نام یاد کر لیا نا میں تجھے کوئی انعام دوں گا. یعنی تھوڑی غوث پاک کی طرف رغبت کے لیے نیاز تحفے کا وعدہ کر لے اور اس کو دینا. خالی جھوٹ بول کے پھنسانا نہیں, یہ جو کرنا نا وعدہ, کیونکہ ہم حضور غوث پاک کے نام کو یاد کروا رہے ہیں تو جھوٹ مت بولنا, کیونکہ غوث پاک نے جھوٹ بولنے سے منع کیا. تو یہ ترغیب دلائیں کہ بیٹا 11ویں شریف میں تیرے لیے یہ کام کروں گا یا یہ تحفہ دوں گا. 11 نام یاد کر لیں اور بچے کو ذوق دلاؤ گے نا. اگر ہماری قوم کے چند بچے بھی غوث پاک کے نام یاد کر لیے نا تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس کے لیے ہمیں کچھ جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی, یہ نام خود بخود انہیں بلند کر دیں گے. کوشش کیجئے. مسجدوں میں بھی نام چپکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے. نام یاد کرو اور آنے والے کل اگر پوسٹ آ گئی تو میں انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا. 11 یا 12 عمل ہے, اگر آپ کریں گے اللہ سے امید ہے. یہ پہلا عمل میں نے جو آپ کو عرض کیا نا, اس نام میں اتنا اثر ہے, اتنی طاقت ہے کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ اس پہلی محفل کو حضور غوث پاک کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیں. اور جن لوگوں نے بھی دام دل میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی انہیں برکت نصیب فرمائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.